تک کہ حضرت ابو بکر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہو گیا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ تقریباً 17 سال رہے۔ تو وہاں سے بھی جب بھی آپ بیت اللہ آتے تھے، حرم شریف آتے تھے، تو اسی باب السلام کے راستے کے ذریعے سے ہی آپ حرم آیا اور جایا کرتے تھے۔ بعد میں 25 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو جانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان میں رہنے لگ گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان بھی اسی میدان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک یعنی تقریباً 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہتے رہے، اور پھر وہاں سے ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو 49 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں گزارا ہے۔ یہیں پر کبھی اپنے مکان میں آبائی و مکان میں تھے، کبھی اپنے چچا کے مکان میں تھے، اور کبھی اپنی اہلیہ ام المومنین اپنی زوجہ محترمہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور پھر یہاں سے ہجرت آپ نے فرمائی۔ تو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ جبل خندمہ ہے، جبل خندمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اسی جبل خندمہ کے اوپر آباد تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان یہاں رہا ہے، حضرت ابو طالب کا مکان اس پہلی جو وہاں پر سرنگ بنی ہوئی ہے وہاں کے قریب میں آپ حضرت ابو طالب کا مکان تھا، اور وہیں پر نیچے حضرت فاطمہ کا مکان تھا۔ ٹوائلٹ باتھ روم کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس میں اس طرف کا جو حصہ ہے وہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر ابو جہل کے گھر کی جگہ پر وہاں یہ باقاعدہ یہ بڑا سا باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ بنایا گیا۔ یہ اس عمارت کے اس طرف کا حصہ ہے، اس جانب ابو جہل کے مکان کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے۔ تو میں نے ابھی وہاں سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، اور یہیں سے 200 قدم کی دوری پر حضرت ابو طالب کا مکان تھا، اور آپ اس طرف 200 قدم چلیں گے، یہ جو آپ کو سرنگ نظر آ رہی ہے، سرنگ سے قریب ہی حضرت ابو طالب کا مکان تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال زندگی آپ نے گزارا ہے۔ یہی جگہ پر وہ گھاٹی تھی جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اور وہاں آپ محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ تقریباً 3 سال تک آپ نے وہاں محصور کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہاں وہ مکان تھا، وہیں قریب میں فاطمہ وادی فاطمہ تھی، اور حضرت فاطمہ کا مکان تھا۔ بعد میں وہاں مسجد بنائی گئی تھی مسجد فاطمہ کے نام سے۔ اب وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہ پورا علاقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے کے استعمال میں رہا ہے۔ اسی پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ آباد تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مورخین نے ایک اور روایت لکھی ہے حضور پاک علیہ السلام سے منقول، کہ یہ جبل خندمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تقریباً 70 انبیاء کرام اس پہاڑ پر دفن، تقریباً 70 نبی اس پہاڑ کے اوپر دفن ہیں، جو اپنے اپنے وقت میں جب ان کی ذمہ داری پوری ہوتی تھی، ان کا جو مشن تھا لوگوں میں ایک اللہ کی دعوت دینا، اور لوگوں کو گناہوں سے بچانا، جنت کا راستہ بتانا، تو وہ جب اپنے مشن سے فارغ ہو جاتے تھے، حرم شریف آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو ان کی زندگی آخر میں یہاں گزری، اور تقریباً 70 انبیاء کرام کے متعلق آتا ہے کہ اسی جبل خندمہ پر ان کا آخری وقت آیا اور ان کو دفن کیا گیا۔ اور انبیاء کرام کے متعلق یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی جس جگہ اپنے لیے دفن ہونا پسند کرتا ہے، اس کا انتقال بھی اسی جگہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان انبیاء کرام نے اپنے لیے یہاں پر دفن ہونا پسند کیا، ان کا انتقال ہوا، ان کو یہاں دفن کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا ہے، بے شک، یعنی مٹی جو ہے انبیاء کرام کے جسموں کو کھا نہیں سکتی ہے،
ہمارا انتقال ہوتا ہے، ہم کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد ہمارا جسم گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے اپنی زندگی میں یہ اپنے جسموں کے ساتھ تھے، اس دنیا سے وصال کر جانے کے بعد آج تک اور قیامت تک وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے اس سفر میں صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور بیت اللہ کی حاضری کے لیے نہیں، بلکہ اتنے سارے انبیاء کرام کی خدمت اقدس میں ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ تو ہم کو جو کچھ موقع ملے ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ یہ عمارت کی